ویلکم بیک. بریک سے پہلے قطر کا ذکر ہو رہا تھا اور بظاہر ایران اور قطر نے کچھ نہ کچھ اپنی سیٹنگ کر لی ہے، لیکن باقی خلیجی ریاستیں اس وقت کیا سوچ رہی ہیں؟ کچھ دیر پہلے میری بات ہوئی اسامہ بن جاوید سے، مڈل ایسٹ اینالسٹ، ہمارے دوست بھی ہیں، صحافی بھی ہیں. ان سے میں نے یہ سوال کیا کہ اب کیونکہ ظاہر ہو گیا ہے کہ جو امریکن سیکیورٹی امبریلا ہے اس میں کئی چھید ہیں، خلیجی ریاستیں اس پر اعتماد نہیں کر سکتی، بھروسہ نہیں کر سکتی، تو کس قسم کی مستقبل میں کس قسم کی ریجنل اور نیشنل سیکیورٹی الائنسز آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ لیڈی ڈیانا سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے آج کل تعلقات کیسے ہیں، تو وہ کہنے لگیں کہ میں اپنے شوہر جو آج کل بادشاہ ہیں برطانیہ کے، ان کے ساتھ ہوتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی تیسرا ہمارے ساتھ ہوتے نہ ہوتے موجود ہے. تو مشرق وسطیٰ کی بھی کچھ ایسی ہی کیفیت ہے کہ وہ اس وقت ایران اور امریکہ تو آپس میں تعلقات استوار کرنے کی یا بحال کرنے کی یا جنگ بندی کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک بڑا سوال جو ہے وہ اسرائیل کا ہے، اور اس کا کیا رویہ رہے گا اس خطے میں، اس سے طے پائے گا کہ اس خطے میں آئندہ کیا ہونے والا ہے. یقیناً ہمیشہ کے لیے یہ خطہ تبدیل ہو چکا ہے اور یکسر تبدیل ہو چکا ہے. امریکہ کی وہ بنائی ہوئی اجارہ داری اور وہ گارنٹیاں جو تھیں کہ آپ ہمیں اڈے بنانے کی جگہ دیجئے، ہم سے ہتھیار خریدیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے. گزشتہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تو انہیں احساس ہوا کہ بھائی وعدے تو امریکہ نے ہم سے کیے تھے، لیکن پیسے بھی ہم سے لیتا ہے اور حفاظت اسرائیل کی کرتا ہے. تو اس وجہ سے اس پورے خطے میں بشمول وہ ریاستیں جو کہ بہت خواہاں تھیں کہ اسرائیل سے ابراہیم اکارڈز کے ذریعے تعلقات بحال کیے جائیں یا استوار کیے جائیں، وہ بھی امریکہ سے نالاں نظر آتی ہیں کہ بھائی یہ ہم نے اربوں ڈالر آپ کو کس بات کے دیے. تو اس وجہ سے اب لگ رہا ہے کہ نہ صرف اسٹریٹجک تھنکنگ تبدیل ہوئی ہے، بلکہ اب آپ کو نظر آئے گا کہ جو سیکیورٹی الائنسز ہیں، اکنامک پالیسیز ہیں، رشیا، چائنا، پاکستان سے جو تعلقات ہیں، ان سب میں ایک یکسر تبدیلی آئے گی، اور جو کہ ابھی بھی آتی ہوئی نظر آ رہی. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ جنگ بندی شاید 60 دن تو رہ پائے، لیکن 60 دن سے آگے کتنا چلے گی، اسرائیل کا رویہ کیا رہے گا، امریکہ جو ہے وہ اس خطے کو رام کرنے میں کیسے راضی ہوگا، کامیاب ہوگا، اور اس خطے کے جو حکمران ہیں کیا انہیں اس بات کا احساس واقعی ہو گیا ہے، عملاً کیا وہ اس بات کا اظہار کر سکتے ہیں کہ اب انہیں اپنے تمام معاملات کو یکسر تبدیل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب جمعے کو امید ہے کہ یہ ایم او یو فائنل ہوگا، لیکن ابھی بھی بہت سپوائلرز ہیں. امریکن انتظامیہ میں بھی کہا جا رہا ہے کہ کئی اختلافات ہیں پیٹر ہیگزیت وغیرہ وغیرہ سے. ظاہر ہے اسرائیل کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو کون کون سی چیزیں ہیں، کون کون سے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جس پر آنے والے دنوں، ہفتوں اور مہینوں پر ہمیں خصوصی نظر رکھنی چاہیے؟ یہ جو اسلام آباد اکارڈ پہ دستخط ہونے جا رہے ہیں، یہ ایک طرف تو بہت خوشائن چیز ہے کہ کم از کم ایک جنگ بندی ہو جائے گی، امریکہ اور ایران دوبارہ بات چیت کی طرف جو ہے وہ راضی ہو جائیں گے، اور افہام و تفہیم کی طرف شاید معاملات چلے جائیں، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کا اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے. لیکن پیس ڈیل کا ہونا، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، اس کے لیے حزب اللہ کا، ہوتھیوں کا، اسرائیل کا، سعودیوں کا، مصریوں کا، پاکستانیوں کا، ترکوں کا، اماراتیوں کا، ان سب کا ہونا اس میں ضروری ہے، کیونکہ اب یہ دو طرفہ نہیں ہو سکتی. تو اس وجہ سے وہ ایک مکمل پیس ہونا تو شاید خواب ہی رہے اس خطے میں. لیکن یہ ہے کہ یہ ابنائے ہرمز کی طاقت کے بعد اور ایران کو امریکہ کے نہ ہرانے کے بعد، امریکہ کی ایک اور ناکامی کے بعد، آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ایران کے تیور کیا ہوں گے، اور ایران کے ساتھ جو پڑوسی ممالک ہیں اس کے ایران کے ساتھ تعلقات کیا ہوں گے. کیونکہ ایران اس وقت شکست خوردہ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال زخم کھائے ہوئے ہے، اور لیکن اس سے جو ہے وہ ایران کو جو ریزیلینس پیدا ہوگا، اس کا ایران کے پڑوسیوں کو جواب دینا پڑے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ اس خطے میں امن کے لیے اسرائیل جو ہے وہ سب سے بڑا خطرہ ہے. اسرائیل جب جی چاہے، جہاں جی چاہے، جیسے جی چاہے حملے کر رہا ہے، لوگوں کو قتل کر رہا ہے، اپنی جو قبضے ہیں مختلف ممالک کے اوپر بڑھا رہا ہے، اور ساری دنیا خاموش تماشائی ہے. تو یہ بہت ہی ایک دقیق معاملہ ہے جس پہ یقیناً وقت کے ساتھ ساتھ کچھ معاہدے ایسے ہوں گے جن کی پاسداری ضروری ہوگی. لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ اس خطے میں امن کے لیے جو صرف ایک بڑی رکاوٹ ہے وہ اسرائیل ہے،
اور جب تک اسرائیل کو یہ بات باور نہیں کرائی جائے گی کہ بھائی ہم بجائے اس کے کہ وہ OIC کے جھاڑے پوچھے ہوئے بیانات یا اقوام متحدہ میں قراردادوں کے بجائے وہ والی زبان جو اسرائیل کو سمجھ میں آتی ہے اس میں جواب دینے کی ہمت اور طاقت نہیں پیدا ہوگی، تو مجھے نہیں لگتا کہ دیرپا امن اس خطے میں کبھی بھی قائم ہو سکتا ہے۔ جائز بات ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے اور جب ہاں بات آگے بڑھے نہ بڑھے، ایک اچھی خبر بھی ہے یار، پروگرام کا اختتام ہمیں اچھی خبر سے کرنا چاہیے کہ 28 فروری کے بعد جب سے جنگ شروع ہوئی تھی، پہلی بار عالمی منڈی میں تیل کی جو قیمت ہے وہ $80 سے نیچے آ گئی ہے، اور آپ کو یاد ہے پیک $120 تک یہ گئی تھی۔ جی، تو مختصر فائدہ ہے، طویل یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن ہے، خبر تو ہے۔ لیکن تو اتنا ہی تھا آج، کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔